دلائل شریعہ اور احکام شریعہ کے خلاف انہوں نے قانون نافذ کر دیا تھا. اور لکھتا ہے کہ آگے چل کر کے ہم کئی ایسی مثالیں پیش کرنے والے ہیں جن میں احکام شریعہ و نصوص کے خلاف، کیا لکھتا ہے، احکام شریعہ و نصوص کے خلاف خلفائے راشدین کے طرز عمل کو پوری امت نے اجتماعی طور پر غلط قرار دے کر کے نصوص پر عمل کیا. اب آپ بتلائیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ اہل سنت والجماعت میں سے شمار کیا جائے؟ اس طرح سے میرے بھائی یہ پوری ایک دو بات نہیں ہے، یہ میرا پورا جو رسالہ ہے اسی سلسلے کے اندر ہے. اگر ساری باتیں اگر آپ کے سامنے لائی جائیں جو صحابہ کرام کے بارے میں لکھتا ہے کہ قرآن مجید کی 2 آیتوں اور 50 حدیث کو حضرت عمر اور ابن مسعود کے سامنے پیش کیا گیا. یہ آیتیں احادیثیں حضرت عمر اور ابن مسعود کے سامنے پیش ہوئی تھی، پھر بھی ان کی سمجھ میں بات نہیں آ سکی. اتنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اتنے کم فہم تھے کہ 50 آیتیں 50 احادیث اور قرآن کی 2 آیت پیش کی گئی اور ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ تیمم کا مسئلہ کیا ہے. کون سا مسئلہ؟ یہ بہت اہم مسئلہ نہیں، تیمم کے مسئلے کے سلسلے کی بات ہے. لکھتا ہے کہ موصوف عمر نے باعتراف خیش قرآن میں ترمیم کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قد انزل اللہ الحق علی لسان عمر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وادی سے جس راستے سے چلتے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. شیطان وہاں پر نہیں آتا. اور اتنا بڑا اتہام، اتنا بڑا الزام کہ قرآن حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترمیم کر دی. قرآن حکم یہ تھا کہ ایک وقت کی 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے، حضرت عمر نے اس میں ترمیم کر کے 3 کو 3 کر دیا. اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک وقت کی 3 طلاق کو 3 ہونا مان لیا. تمام ائمہ مجتہدین نے مان لیا. ساری امت کے فیصلہ ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاق 3 ہی ہوا کرتی ہے. یہ صرف ابن تیمیہ اور ابن قیم اور ان کے متبعین کی یہ بات سے کچھ کا انہوں نے انکار کیا. امام بخاری، امام مسلم، تمام محدثین فقہائے اربعہ اور حضرت عمر اور اس کے بعد کے تمام صحابہ کرام سب نے اس کو مانا. یہ لوگ دین کے خادم ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والے ہیں. لکھتا ہے یہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 3 طلاق کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا، ایک وقت کی 3 طلاق کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا تھا، یہ غصہ میں فتویٰ دیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد واقضاہم علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے، اور وہ غصہ میں خلاف کتاب سنت فتویٰ دینے والے بن گئے ان کے نزدیک. اس طرح سے عجیب عجیب باتیں ہیں، عجیب عجیب ان کے قصے ہیں. یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا جو طرز ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ائمہ متبوعین نے جس انداز سے اسلام کو سمجھا، دین کو سمجھا، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو سمجھا، اسی انداز سے ہم دین کو سمجھیں گے تب جا کر کے اہل سنت والجماعت میں سے ہمارا شمار ہوگا. مگر یہ لوگ دین کے دشمن ہیں، آدمی کو آزاد بنا دینا چاہتے ہیں. حضرت امام شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کی تعریف کی. اہل سنت والجماعت کی تعریف حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کی کہ هم الآخذون بما ظهر من الكتاب والسنة، هم
آخذون بما ظهر من الكتاب والسنة وجرى عليه جمهور الصحابة والتابعين کہ اہل سنت والجماعت ان کو کہا جائے گا جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے ظاہر پر عمل کرنے والے ہیں اور جس کے اوپر جمہور صحابہ اور تابعین چلنے والے ہیں. شاذ مسائل پیدا کرتے ہیں, امت میں تفرقہ ڈالتے ہیں, ایسی ایسی باتیں. تمام امت کا فیصلہ یہ ہے کہ تراویح کیسے کاٹ لیں گے. ہے نہیں فیصلہ. میں کیا کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تراویح کی 20 رکعت, میں کہتا ہوں کہ تمام امت کا فیصلہ ہے کہ تراویح کے آخر کاٹ لیں گے, لیکن آخر کا تراویح کے قائل ہے. تمام امت کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاق 3 ہوگی. تمام امت سے مراد ہماری آپ سمجھ لیجیے جن کو کہ اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے, جمہور صحابہ تابعین. مگر ان کا یہ فیصلہ ہے, شیعوں کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاق 3 نہیں ہوگی. تمام امت کا یہ فیصلہ ہے کہ حیض میں جو طلاق دی جائے گی وہ واقع ہو جائے گی. شیعہ کہتے ہیں نہیں ہوگی, یہ بھی کہتے ہیں نہیں ہوگی. بہت سے مسائل کے اندر, بیشتر مسائل کے اندر جب غور فکر کیا جاتا ہے تو عقیدے کے اندر بھی اور مسائل کے اندر بھی ان کا مسلک یہ وہی ہے جو شیعوں والا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شیعہ بھی ہمیشہ سے اسلام کے دشمن رہے ہیں اور یہ بھی ہمیشہ سے اسلام کے دشمن رہے ہیں. یہ چند نمونے اور یہ چند باتیں آپ کے سامنے اس لیے پیش کی گئی کہ بھائی یہ فتنہ بڑھ رہا ہے. ابھی حال میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا لندن کا, وہاں پر ایک کانفرنس تھی, مختلف جگہ کے لوگ جمع تھے. تو وہاں پر آپس میں بات یہ ہوا کہ موجودہ زمانے کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے. تو سب نے بال اتفاق کہا کہ سلفیت موجودہ زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے. آج آپ کے سروں پر ٹوپی ہے, آپ کا لباس صلح کا لباس ہے, آپ جو ہے اللہ اللہ کرنے والے ہیں. یہ طبقہ آئے گا کہ ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ننگے پاؤں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, نماز کے بعد سنتوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ اللہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ذکر و اذکار میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ طبقہ آئے گا اور آپ کے کانوں کے اندر یہ بات ڈالے گا اور یہ کہے گا کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ تمہارے سامنے ہے, تم ان سے خود سے اخذ استنباط کرو. کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے, نہ امام حنیفہ کی تقلید کی ضرورت ہے, نہ امام شافعی کی, نہ امام مالک کی, نہ امام احمد بن حنبل کی, حتیٰ کہ نہ صحابہ کرام کی بھی اور خلفاء راشدین کی بھی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ بھی خلاف سنت عمل کیا کرتے تھے. یہ آئے گا, یہی باتیں آپ کے کانوں کو اندر ڈالے گا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس فتنے سے متنبع رہیں. آپ کے ہاں کام شروع ہو چکا ہے. سعودیہ سے کچھ حضرات تشریف لا کر کے بیج ڈال چکے ہیں. اس لیے ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ آپ حضرات کو جمع کر کے اس فتنے سے آگاہ کیا جائے. یہ عظیم شان فتنہ ہے اور اتنا عظیم شان فتنہ ہے کہ اگر ہم نے توجہ نہ فرمائی تو امت اسلامیہ کو اپنے طوفان میں بہا لے جائے گا. اللہ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے, دین پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے دین اور ایمان کا محافظ بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.